اللہ پڑھ لینا تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، ننگا بیٹھا رہتا تھا۔ جینیوں میں جیسے ننگے بابا ہوتے ہیں نا، انڈیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا، وہ گھومتے ہیں آگے اور پیچھے پیچھے عورتیں چلتی ہیں، ان کے دودھ سے نہلایا جاتا ہے۔ جو گربوتی عورتیں ہوتی ہیں وہ دودھ جب بہتے ہوئے اس بابا کی شرمگاہ کے پاس سے آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں، گربوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ میں نے نوائے اسلام میں ایک موضوع لکھا تھا کہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا یا بے شرم، یہ تو خود ہی پتہ چلے گا۔ کیس چل گیا تھا میرے اوپر، غور کریں آپ۔ ننگا بیٹھا رہتا تھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو وضو بنانا نہیں آتا تھا۔ مر گیا جب وہ، اس کا مزار بنا دیا گیا، 3 سال کے بعد اس کا نام رکھ دیا گیا ننگا بابا۔ نام بھی ہے ننگا بابا، ان کو نام بھی ایسے ہی ملیں گے، اللہ کی قسم ان کو صحیح نام بھی نہیں مل سکتے۔ ننگا بابا، ذرا بتاؤ کہ ننگا رہنا کون سی شریعت میں ہے؟ کون سا مذہب ننگا رہنے کی تعلیم دیتا ہے؟ کون سی تہذیب ہے ننگا رہنے کی؟ اور یہ نام تک رکھا گیا ننگا بابا، بابا پر رکھا ہوا ننگا بابا باقاعدہ۔ جیسے بریلی کے اندر تھا کتا بابا، اب تو بدل دیا لوگوں نے، کر دیا کتب بابا، کتب کر دیا۔ لیکن رکشے والے سے کہو کتب شاہ کے مزار پہ جانا تو جانتا ہی نہیں جب تک یہ نہ کہو کتا بابا۔ ایک کا نام ہے پتنگ بابا، کسی شریف انسان کا کام ہے پتنگ اڑانے کا، نام رکھا گیا پتنگ بابا۔ بنگلور سائڈ میں چلے جاؤ، مجھے میرے دوستوں نے دکھلایا جنگلی بابا۔ کون نام ہے؟ نام تو پہلے اچھے رکھ لو یار، نام تو کم سے کم صحیح رکھو۔ یہ تو ہے جو یہاں ہو رہا ہے وہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ یہ میں نے ہندو دھرم سے ایک توحید بتائی، رام چندر جی نے کہا کہ اس کے سامنے جھکو جو تمہارے رام کا بھی رام ہے۔ ذرا اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ایک توحید سنیے، اولڈ تورات سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی تیری عبادت کرتا ہے؟ اوپر سے آواز آئی فلاں جنگل میں کہ میرا بندہ ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ میری عبادت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، نمازوں میں مصروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا بات ہے؟ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کب سے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات۔ کہا کہ خواہش کیا ہے تمہاری؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرا رہا ہے اور میں اسی نبی کے انتظار میں ہوں۔ کہا کہ خوش ہو جائیے، آج آپ کی ملاقات مجھ سے ہو گئی ہے۔ آپ سب لوگ آرام سے بیٹھے رہیے، آپ بیٹھے ہیں، وہ سارا سنیں گے، وہ تو شور میں چاہ رہا ہے، آپ بیٹھیے آرام سے، سارے آپ بیٹھیے بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، آج تمہاری ملاقات حضرت مجھ سے ہو گئی ہے۔ تورات وغیرہ دکھلائی اس کو، بہرحال وہ ایمان لے آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ بتائیں۔ اس نے ایک کام بتایا، کہا کہ موسیٰ روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی یہاں کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی لایا کرتا تھا، میں کھا لیتا تھا، پانی پی لیتا تھا، لیکن آج کوئی نہیں آیا۔ میں بغیر کھائے تو زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن پانی کے بغیر پانی کی جو پیاس کی جو شدت ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں پانی تمہارے لیے لاتا ہوں۔ کہا اگر ایک گلاس پانی کہیں مل جائے تو تم جاؤ اور لے کے آؤ۔ اس لفظ کو پھر غور سے سنو، ایک گلاس پانی کہیں سے مل جائے تو جاؤ اور لے کے آؤ۔ حالانکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کپ کا لفظ موجود ہے، کپ، میں اس کو گلاس بول رہا ہوں، چھوٹا سا ایک پیالہ سمجھ لو، برتن اگر کہیں پانی کا تمہیں مل جائے تو لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری جنگل میں پانی ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملا۔ سوچا بزرگ ہے، بوڑھا ہے، پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے، چلو شہر میں نکل جاتے ہیں۔ شہر کی آبادی میں آئے اور وہاں پانی جب ان کو مل گیا تو پانی لے کر وہ واپس جنگل میں جاتے ہیں، بزرگ کی طرف جاتے ہیں۔ اس بزرگ نے دور سے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تیز آواز میں چیختے ہوئے اس نے کہا موسیٰ ذرا جلدی آؤ، بہت تیز پیاس لگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، اس بزرگ کو کی طرف گئے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچتے ہیں اس بزرگ کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے، بزرگ انتقال کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سانسیں بند ہو چکی ہیں، دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں، پانی کا برتن ان کے ہاتھ میں ہے۔ آگے جو تورات کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ بڑا جلالی تھا، غصے میں آ گیا، اس بزرگ کے سر کو زمین پر رکھا اور پانی کا بھرا ہوا برتن اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک دیا اور نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور کہا کہ آئے میرے پروردگار، آئے مولا، تیرا یہ انصاف میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بزرگ بندہ، وہ بھی تیرا بندہ، زندگی بھر تیری عبادت میں لگا رہا، زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا، اور آج جب اس کو پیاس لگی تو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی موقع تو نے نہیں دیا، پانی پینے کی مہلت بھی تو نے نہیں دی۔ تورات کے الفاظ ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اوپر سے آواز آتی ہے موسیٰ اپنی زبان کو لگام دو۔ موسیٰ کلیم اللہ تھا، یہ بھی الفاظ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ تھا، اوپر سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ اپنی آواز کو، اپنی زبان کو لگام دو۔ غور کرو کہ میں نے اس کو کیوں مارا، اس کو میں نے موت کے گھاٹ کیوں اتارا۔ اے موسیٰ، اس جنگل میں تو تم آج گئے ہو، اس سے پہلے اس کو پانی کون پلایا کرتا تھا اور کھانا کون کھلایا کرتا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا، اے اللہ تو، کہا پانی کون پلایا کرتا تھا؟ کہ اے اللہ تو، کہا موسیٰ اب تو ہی بتا،
آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، اب تک اس کو کھلاتا میں تھا، پلاتا میں تھا، جب آج اس کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو میرے بندے کو پانی کا سوال مجھ سے کرنا چاہیے تھا یا تجھ سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تجھ سے۔ کہا ہے موسیٰ میں نے اس کی روح کو قبضے کر لیا ہے، میں نے نکال لیا ہے تاکہ آئندہ تیرے بعد آنے والی نسل کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ موسیٰ جیسا نبی اور پانی ہاتھ میں۔ لیکن جس کو موسیٰ پانی پلانا چاہے ضروری نہیں کہ وہ اس کو پلا ہی دے۔ ہائے موسیٰ میں نے اپنے بندے کی روح کو قبض کر لیا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی بھی پلا سکے۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ذرا پلا کے دکھا۔ تورات میں یہ واقعات جو آج بھی لکھے ہوئے ہیں